ایک بہت بڑے جنگل میں ایک بہادر شیر رہتا تھا جس کا نام راجا تھا۔ راجا شیر کو پورے جنگل میں طاقتور اور بے خوف سمجھا جاتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس سے خوف کھاتے اور اس کی عزت کرتے۔ راجا شیر ہر روز جنگل کے دوسرے حصے میں جا کر شکار کرتا اور شام کو اپنی غار میں واپس آ جاتا۔ ایک دن جب راجا شیر اپنے شکار کے لیے نکلا، وہ بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اس روز کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ لگا۔ وہ جنگل کے ایک بڑے درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اسے ایک میٹھی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایک چھوٹی سی چڑیا کی تھی جو اس درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھی تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شیر نے آنکھیں کھول کر چڑیا کی طرف دیکھا اور غصے سے داڑا، تمہیں پتہ نہیں کہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں؟ تم نے مجھے سوتے ہوئے کیوں تنگ کیا؟ چڑیا نے خوفزدہ ہو کر کہا، معاف کیجیے راجا صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں، میں تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شیر نے غصے سے کہا، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو ابھی کے ابھی کھا سکتا ہوں۔ چڑیا نے شیر کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ شیر اسے اور اس کے بچوں کو چھوڑ دے، لیکن چڑیا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے شیر سے کہا، راجا صاحب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ کی طاقت اور عظمت کے سب قائل ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ننھی سی چڑیا کو مارنا آپ کی عظمت کے خلاف ہے؟ شیر کو چڑیا کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ایک اتنی چھوٹی سی چڑیا اتنی بہادری سے بات کر رہی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ میں اسے آسانی سے ختم کر سکتا ہوں۔ شیر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، تم بہت بہادر ہو جو میرے سامنے یوں بولنے کی ہمت کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو آئندہ میرے آرام میں خلل مت ڈالنا۔ چڑیا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کا بہت شکریہ راجا صاحب، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو سمیٹا اور وہاں سے اڑ گئی۔ چند دن بعد جنگل میں ایک بڑا طوفان آیا، درختوں کی شاخیں ٹوٹنے لگیں اور بہت سے جانور زخمی ہو گئے۔ شیر کی غار بھی اس طوفان میں بہت متاثر ہوئی۔ طوفان کے بعد جب شیر اپنی غار میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی غار کی چھت گر چکی ہے اور وہ وہاں نہیں رہ سکتا۔ شیر کو کوئی اور پناہ گاہ نہیں ملی اور وہ شدید بارش میں بھیگتا ہوا ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران چڑیا نے شیر کو دیکھا جو بہت پریشان اور بے یار و مددگار نظر آ رہا تھا۔ چڑیا کو یاد آیا کہ شیر نے ایک دن اس کی جان بخشی تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شیر کی مدد کرے گی۔ چڑیا شیر کے پاس آئی اور کہا، راجا صاحب، آپ اس حالت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ شیر نے افسردگی سے کہا، میری غار تباہ ہو گئی ہے اور اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ چڑیا نے مسکراتے ہوئے کہا، راجا صاحب، آپ فکر نہ کریں، آپ میرے ساتھ آئیے، میرے گھونسلے کے پاس ایک خالی درخت کے تنے میں بہت سی جگہ ہے، وہاں آپ آرام سے سو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی غار دوبارہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ شیر کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اسے مدد کی پیشکش کر رہی ہے، حالانکہ وہ ایک دن اسے مارنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ شیر نے شرمندگی سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن تم پھر بھی میری مدد کرنا چاہتی ہو۔ چڑیا نے کہا، راجا صاحب، آپ نے اس دن میری اور میرے بچوں کی جان بچائی تھی، اب یہ میری باری ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ شیر نے چڑیا کی بات سن کر سر ہلایا اور چڑیا کے پیچھے چل دیا۔ وہ درخت جس کا ذکر چڑیا نے کیا تھا، وہاں شیر کے لیے واقعی کافی جگہ تھی۔ شیر نے وہاں جا کر آرام کیا اور چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ چند دن بعد شیر کی غار ٹھیک ہو گئی اور وہ اپنی پناہ گاہ میں واپس چلا گیا۔ شیر کو اس دن سے یہ سبق ملا کہ طاقت صرف جسمانی قوت کا نام نہیں، بلکہ اصل طاقت رحم دل اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ اس نے چڑیا کی دوستی کو بہت اہمیت دی اور وہ ہر روز اسے ملنے جاتا تھا۔ یوں جنگل کے تمام جانوروں نے دیکھا کہ ایک طاقتور شیر اور ایک چھوٹی سی چڑیا کیسے بہترین دوست بن گئے۔ یہ دوستی پورے جنگل کے لیے ایک مثال بن گئی کہ بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اصل چیز دل کی بھلائی اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش ہے۔ شیر اور چڑیا نے مل کر جنگل کو ایک خوشحال اور پرامن جگہ بنا دیا، جہاں سب جانور ایک دوسرے کی عزت کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔